بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو اب پاکستان میں کم و بیش ہر موسم میں لوکی فروخت ہوتی نظر آ جاتی ہے، لیکن اصل میں یہ گرمیوں ہی کی سبزی ہے۔ یہ ہمارے جسم کو ٹھنڈا رکھنے کی قدرتی صلاحیت سے مالا مال ہے۔ انسانی جسم قدرت کا ایسا شاہکار ہے کہ جسے ہر موسم ایک مناسب حد تک برداشت کرنے کے قابل بنایا گیا ہے۔ جسم کا اندرونی درجہ حرارت تندرستی کی حالت میں یکساں رہتا ہے۔ گرمیوں میں ہم پسینے سے گھبراتے ہیں۔ اصل میں یہ قدرتی نظام ہے کہ اس طرح جسم کی زائد حرارت خارج ہوتی ہے، ذیابیطس دور ہوتی ہے اور جسم کے درجہ حرارت کو مرطوب نظام کے تحت دماغ قابو میں رہتا ہے۔ پسینے بہنے کے بعد ہم جسم کو ٹھنڈا محسوس کرتے ہیں۔ یہ علامت کوئی عارضہ نہیں۔ اگر پسینے کے ذریعے گرمی کا اخراج نہ ہو تو جسم تنور کی طرح دہک اٹھے اور جسمانی اعضاء اپنے افعال بخوبی انجام نہ دے سکیں۔ یہ قدرت کا خود کا نظام ہے۔ گرمیوں کے موسم میں عموماً خون بھی پتلا رہتا ہے۔ خون کا زیادہ حصہ جلد کی سطح کے قریب گردش کرتا ہے۔ جلد کے مسامات سے پسینہ خارج ہوتا ہے تو ہمیں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ اکتوبر گرمی کا آخری مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں ایسی غذائیں استعمال کرنی چاہیے جو جسمانی نظام کو معتدل، متحرک اور فعال رکھیں اور گرمی کے اثرات کو ظاہر کرنے میں مدد کریں۔ لوکی ایسی ہی بے شمار فوائد رکھنے والی سبزی ہے جو طبی اور غذائی فوائد سے مالا مال ہے اور ہمارے رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ سبزی ہے۔ اس طرح سے سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بطور خاص اس کو خوراک کا حصہ بنانا چاہیے۔ لوکی گول ہو یا بیضوی اور لمبی شکل کی، اس کی باہر کی سطح سبز رنگ کے چھلکے اور اندر نرم ملائم کی سطح ہوتی ہے۔ درمیانی حصے میں آدھ انچ لمبے اور چوتھائی انچ چوڑے بیج ہوتے ہیں۔ اس سبزی میں معدنی نمکیات مثلاً کیلشیم، پوٹاشیم اور فولاد جیسے اجزاء ہوتے ہیں۔ لوکی بناتے وقت پانی کی مقدار کم رکھی جائے تو بہتر ہے، کیونکہ اس سبزی کا بڑا حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ لاغر اور بیمار لوگوں کو لوکی کا شوربے والا سالن دیا جانا اس لیے درست ہے کہ ان کے جسم سے پانی خارج ہو چکا ہوتا ہے۔ دل کی بیماریوں میں مبتلا افراد کے لیے بھی لوکی کا رس، سوپ اور شوربہ مفید قرار دیا جاتا ہے۔ ہر سبزی کی مانند لوکی میں بھی غذائی فائبرز موجود ہوتے ہیں جو نظام ہضم کو بہتر بناتے ہیں۔ وزن کم کرنا مقصود ہو تو لوکی کا رس نکال کے پینا مفید ہے۔ ذیابیطس کے مریضوں کو بار بار پیاس لگتی ہے، لوکی پیاس بجھانے میں مدد کرتی ہے۔ یہ حسن کا مرقع بھی ہے۔ یہ ہماری جلد کو صاف شفاف رکھتی ہے، چکنی جلد کے لیے مؤثر ہے۔ کیل محاسوں والے نوجوانوں کو اسے کھانا چاہیے اور رس سے جلد کی صفائی کرنی چاہیے۔ یہ سر کی خشکی بھی دور کرتی ہے۔ ایسی جلد جس پر پڑپڑیاں جم جائیں، لوکی کا رس لگانے سے افاقہ ہوتا ہے۔ سر کی جلد کو خشکی ختم کرنے کے لیے ایک آزمودہ طریقہ بتایا جاتا ہے کہ لوکی اور آملے کا رس ہم وزن لے کر ملا لیا جائے اور اس محلول کو پورے سر کی جلد پر لگا کر نرم ہاتھوں سے مساج کیا جائے اور آدھے پون گھنٹے بعد سادے پانی سے سر دھو لیا جائے۔ کیل محاسوں سے پانی جلد کی حامل نوجوان بچیاں لوکی کا رس پئیں تو جلد سے خارج ہونے والے تیل کے توازن کو برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ اس طرح لوکی جلد کو صحت مند اور چمکدار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔